لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تو بھائی اللہ کی توفیق سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آداب و فضیلت حج پر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدا میں نے چند آیات کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا تھا، انہی میں سے ایک آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197، البقرہ آیت نمبر 197۔ اس کے ذیل میں آگے ہم ابھی 6 باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات آ رہی ہے حج کے آداب کے ذیل میں۔ فرمایا البقرہ کی آیت نمبر 197 میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو نہ کوئی جنسی برائی کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ اب یہ جنسی برائی میں بہت سارے پہلو ہیں، کچھ کا ہم ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ 3 باتوں کی ممانعت، نہ کوئی جنسی برائی کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پھر بے شک راستے کا بہترین توشہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پس میرا تقوی اختیار کرو اے عقل رکھنے والو۔ توشہ سامان کو بھی کہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کو یہ توشہ آخرت ہے، تو یہ آخرت کی تیاری کا سامان ہے۔ یہ آیت ہے البقرہ کی 197۔ پہلے اس کا ہم نے مختصر ذکر کیا تھا، اب آئیے اس کے ذیل میں 6 باتیں ہم سمجھیں، اور یہ اہم آداب ہیں حج کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ حدیث آئے گی انشاءاللہ تعالی جس میں حج کا یہ ثواب بیان ہوا کہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ اب اس آیت میں 6 ہدایات کی ہیں۔ پہلی بات جنسی گناہوں سے اجتناب۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حالت احرام میں زوجین کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا، شوہر بیوی بھی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اتنی ممانعت ہے۔ تو اب بتائیے اتنے مبارک حج کے دوران آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے اور کوئی اسمارٹ فون پر بیٹھ کر فلمیں ڈرامے اس میں وقت گزار رہا ہو، یا حج کے گروپ میں خواتین بھی ہوتی ہیں، حضرات بھی ہوتے ہیں، ہلہ گلا چل رہا ہے، گپے ماری جا رہی ہیں، یا کھانے کے موقع پر کوئی پردے کا لحاظ نہ رکھا جائے، نگاہوں کی حفاظت نہ کی جائے، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط ہو رہا ہو، کس قدر بری بات ہے۔ حالت احرام میں تو زوجین کے تعلق کی اجازت نہیں، بلکہ اتنا کہ ایسی گفتگو کرے جس سے وہ خواہش بیدار ہو۔ اندازہ کریں، ایسی بات کریں آپس میں شوہر بیوی کہ وہ خواہش بیدار ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آدمی یہ دیکھے، ہم یہ دیکھیں کہ حضرات و خواتین مذاق مستی کر رہے ہیں، ہلہ گلہ ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اور دل لگی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو حج کو خراب کر دینے والی باتیں ہیں۔ تو اتنا سفر کرے بندہ، یعنی اردو والا ٹریولنگ کرے، اتنا خرچ اس پہ کرے، اتنی مشقت اٹھائے، ان چیزوں کی وجہ سے حج خراب ہو سکتا ہے، اس کے اجر میں کمی واقع ہو سکتی ہے، قبولیت میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، پہلی بات۔ دوسری بات دیگر گناہوں سے اجتناب، وہ بعد میں بھی ذکر آ جائے گا۔ نگاہوں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا بلکہ دوسروں کے لیے راحت کا باعث بننا۔ تو تمام گناہ ویسے بھی منع ہے، جو گناہ ہے وہ ویسے ہی منع ہے، لیکن حج کا سفر ہو اتنا مبارک اور حدود حرم میں بھی بندہ موجود ہو، سبحان اللہ، پھر حالت احرام میں بھی آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اندازہ کیجئے کہ اس کا پروٹوکول کتنا بڑا ہوگا، اس کا ادب کتنا زیادہ ہوگا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حدیث سے وہ ذہن میں کہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہو۔ ابھی اس کے فوراً بعد ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے، وہ حج ہے جس میں ان گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ تیسری بات لڑائی جھگڑے سے اجتناب، اس کا موقع کئی مرتبہ آئے گا اور ابھی آگے ذکر بھی آ جائے گا، کبھی بس میں سوار ہوتے وقت، کبھی بورڈنگ پاس لیتے وقت، کبھی سامان کو بیلٹ پر ڈالتے وقت، کبھی زمزم کا کین لیتے وقت، کبھی لفٹ میں سوار ہوتے وقت، کبھی بوفے سے کھانا نکالتے وقت، وغیرہ 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 اور وغیرہ۔ آگے صبر کا ذکر ہم کریں گے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بھائی، اس سے حج خراب ہوتا ہے۔ نمبر 4 دکھاوے سے اجتناب، پہلے بھی ذکر آیا، بھائی حاجی کہلانے کو کیوں شوق ہے، حج مبارک کا بورڈ لگوانے کا کیوں شوق ہے، کیا ضرورت پڑی؟ نماز کے بعد نمازی کہلواتے نہیں، روزہ رکھنے کے بعد روزے دار کہلواتے نہیں،
تو پھر حاجی کہلوانے کا شوق، بتانے کا شوق، اعلان کرنے کا شوق، ایسی کسی بھی حرکت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ویسے بھی دکھاوے کا عمل شرک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقط اشرکا، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی اس نے شرک کیا۔ تو دکھاوے کا عمل شرک ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچویں بات، تمام ضروریات کی فراہمی، جو بھی راستے کے سفر کے اخراجات ہیں وہ بندہ پورا کرنے کا اہتمام کر لے۔ اسی طرح پیچھے گھر والوں کو چھوڑے جا رہے ہیں تو گھر والوں کی کفالت کا معاملہ بھی اس کے ذمے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن راستے کا جو بھی ساز و سامان یا کیش وغیرہ کی ضرورت ہے، یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کا اہتمام بندہ کر لے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ اعمال حج کو انجام دے سکے اور دیگر عبادات کو بھی۔ اور چھٹی بات ہے تقویٰ کا اہتمام کرنا۔ ایک زاد راہ کیا ہے، راستے کا ساز و سامان کیا ہے، کھانا پینا، اس کی چیزیں، لباس اور ضروریات کی چیزیں، اور ایک سامان ہے پوری زندگی کا، وہ ہے تقویٰ۔ وہ کیا ہے، تقویٰ کا اہتمام کرنا، یعنی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچنا۔ بھئی دنیا میں کراچی سے جدہ جائیں گے تو ٹکٹ پے کرنا ہے نا، اس کا پیسہ، تو یہ راستے کا زاد راہ ہے۔ اسی طرح راستے کے اور اخراجات، ایک سفر یہاں سے جدہ کا ہوا، ٹھیک ہو گیا، اللہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ایک سفر آخرت کی طرف بھی چل رہا ہے نا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے، تو اس سفر کے لیے بھی تو کوئی زاد راہ ہونی چاہیے۔ اس آخرت کے سفر کی زاد راہ اور ضروریات کیا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے، خوف خدا کا نام۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہی کے لیے تو حج پر جا رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے ساری مشقتیں اٹھا رہا ہوں، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ابھی بھی۔ وہ حرم میں بھی دیکھے گا، وہ جدہ میں بھی دیکھے گا، وہ پاکستان میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس ایک آیت میں، البقرہ آیت نمبر 197 میں 6 آداب ہمارے سامنے آئے۔ اللہ اس کا تمام حجاج کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آداب کے بعد فضیلت، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت، آپ نے فرمایا علیہ السلام، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس شخص نے حج کیا اور بے حیائی اور گناہ سے محفوظ رہا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے روز تھا، بالکل 0 میٹر، بالکل پاک صاف۔ بچہ ماں کے بطن سے آتا ہے، پاک صاف ہے نا، گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ جو حج ادا کر کے آئے وہ گناہوں سے پاک ہے، مگر کون سا حج؟ دوبارہ پڑھیں حدیث میں، نہ بے حیائی کا کام کرے اور نہ گناہ کا کام کرے۔ بے حیائی سے بچے، گناہ کے کاموں سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، حفاظت کرنی حج کی۔ ان گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچا کر حج ادا کیا تو یہ حج ہے حج مبرور، اسے کہتے ہیں مبرور، حج مقبول۔ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج جو جا رہے ان کو بھی اور ہم سب کو بھی حج مبرور عطا فرمائے۔ یہ آج کی پہلی بات تھی 12 میں سے، کہ کچھ آداب ایک آیت کی روشنی میں اور فضیلت بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ فضیلتوں کا کچھ ذکر میں اشارہ کر دوں گا کہ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، وہ بات بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ۔